تو میں بتا رہا تھا یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات اور خیرات رمضان المبارک میں کرتے رہنا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے کہ اپنی ضرورتوں یعنی کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، لباس، سواری، مکان، دکان پر کم سے کم لگا کر جو بچے وہ اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے دین پر لگانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ خرچہ دے دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو کچھ ہدیوں کی شکل میں آتا، آپ اس کو اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستے پر، دین پر خرچ کر دیتے، لگا دیتے۔ رمضان المبارک خاص طور پر تو ہے ہی سخاوت کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ۔ اس میں روزہ افطار کرانے، روزہ کھولنے کے بعد روزے دار کو پیٹ بھر کھلانے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، فضیلتیں آئی ہیں۔ اور اس مہینے کو شہر المواسات، شہر المواسات یعنی غم خواری کا مہینہ فرمایا ہے۔ غریبوں کی امداد اور مدد اس مہینے کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ اسی طرح 7واں عمل پہلے عشرے کا عمرہ تھا، اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو یہ ایک عمل بنائیں، اور اللہ نے دیا تو رمضان میں تو کریں، ورنہ اللہ سے مانگ لیں۔ اگر اللہ نے نہیں دیا تو چونکہ اللہ مانگنے پر اور نیت کرنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بہرحال ساتواں پہلے عشرے، رمضان کے پہلے عشرے کا 7واں عمل یہ ہے کہ ہم عمرے کی بھی ترتیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرا دیا، حج کرا دیا ہے، تو رمضان کے عمرے کی بھی فکر کر لیں، اور وہ آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو۔ 8واں عمل ہے، اور یہ عمل اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ 8واں عمل ہے رات کا قیام یعنی تراویح۔ بعض خواتین تو یہ سمجھتے ہیں تراویح ہم پر ہے ہی نہیں، تراویح تو خیر مردوں پر ہے۔ بعض تراویح جانتی نہیں ہے کہ تراویح کیا ہے۔ رمضان المبارک میں شب بیداری اور تراویح مسنون عمل ہے، اور اس میں 8ویں عمل میں ہم آپ کو تراویح کا حکم، تراویح کی فضیلت، تراویح کی رکعتیں، تراویح کے اندر کوتاہیاں اور تراویح کے مسائل، 5 چیزیں بتائیں گے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلا مقصد تراویح کا حکم۔ تراویح سنت موقدہ ہے، بغیر کسی پرابلم کے اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہگار ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا، اور میں نے تراویح اور قرآن کے لیے رمضان کی شب بیداری کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً إِنَّ اللَّهَ فرض علیکم الصیام، کہ بے شک اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے، اور میں نے، یعنی اللہ کے رسول فرمائے، اور میں نے تراویح اور قرآن کے لیے رمضان کی راتوں میں شب بیداری یعنی رات میں جگ کر عبادت کرنے کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ یہ قیام بھی سنت موقدہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے، یعنی تراویح پڑھا سنت موقدہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ اور جو شخص ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے یعنی تراویح پڑھے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر نسائی شریف کی ایک روایت ہے جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو کے حکم کو اپنی طرف منسوخ فرمایا، اپنی طرف منسوخ فرما کر یہ فرمایا میں نے سنت قرار دیا۔ اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ یعنی سب امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے۔ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں، اس قدر سنت ہے، اس قدر اہم ہے کہ کسی شہر کے لوگ سستی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیں تو اسلامی حکومت ہے تو حاکم مسلم امیر المؤمنین ان سے جہاد کرے۔ تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ جو لوگ ایمان و یقین کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراویح اور تہجد پڑھیں گے ان سب کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ اور قرآن دونوں بندوں کی سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اے اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت و مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور اس کو خاص انعامات سے نوازا جائے گا۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے، پھر رمضان کی آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جو کوئی ایماندار بندہ یا بندی ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، مراد وہ نماز ہے جو رمضان کی وجہ سے ہو یعنی تراویح، تو اللہ تعالی ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار فرماتے ہیں جس کے ساتھ 1000 دروازے ہوں گے۔ ان میں سے ہر دروازے کے متعلق سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ تو گویا کہ ہر ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملی۔ تراویح 20 رکعت ہوتی ہیں، 40 سجدے ہو گئے۔ روزانہ 40 سجدے مزید اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بڑے ہی محروم لوگ ہیں جو تراویح سے سستی برتتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں سجدے کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور سجدے کے عوض میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، 40 سجدوں پر کتنی ہوں گی، اور پھر جو ہے 30 دنوں کی تراویحوں کے کتنے سجدے اور کتنی نیکیاں، یہ ہم اسی طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں، اس موقع کو یوں ہی گنوا دیتے ہیں۔ اب آئیے تعداد، تراویح کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ 8 رکعت تراویح بتاتے ہیں۔ ائمہ اربع امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، امام اعظم، ان سب کے نزدیک 20 رکعت تراویح سنت موقدہ، کیونکہ اس پر خلفائے راشدین نے پابندی سے اس پر عمل کیا۔ خلفائے راشدین سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض لکھے پڑھے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تراویح تو وہی تہجد کی نماز ہے، کیونکہ صلاۃ اللیل کہا ہے، کیونکہ صلاۃ اللیل ہے تو تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی، اور انہوں نے جو ہے تراویح اور تہجد کو ایک سمجھ لیا، اس لیے وہ 8 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ دلیل سے، احادیث سے یہ ثابت ہے تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ تہجد اور ہے، تراویح اور ہے۔ چنانچہ تہجد کی مشروعیت اللہ تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کی سورہ مزمل ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
وہ آیت ہے پوری، اس کا ترجمہ ہے اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات کو اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو، یا نصف سے کسی قدر کم یعنی آدھی سے کسی قدر کم کرو، یا نصف سے یعنی آدھے سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب صاف صاف پڑھو۔ اس کی دلیل ہے پھر دوسرے رکوع 11-12 مہینے میں نازل ہوا دوسرا رکوع، جس کا حاصل اس فرضیت کا یعنی تہجد کی فرض نماز وہ ختم ہو گئی، اور تراویح کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں نے تمہارے لیے اس میں تراویح مسنون کی ہے۔ تو پتہ چلا اگر تراویح کو ہی تہجد کہا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اپنی طرف منسوب کیوں فرمایا؟ پتہ چلا جو خدا کی طرف منسوب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز الگ ہے جس کی مشروعیت اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کے پارہ نمبر 29 سے ثابت ہوتی ہے، اور تراویح کی نماز اور ہے جس کی سنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہوتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ تعامل امت دونوں میں فرق کرتا ہے، یعنی امت دور صحابہ سے لے کر تابعین، طب تابعین اور آج تک کہ تمام امت کی بڑی جماعتیں، علماء، صلفاء، صالحین، سب تہجد کی نماز الگ اور تراویح کی نماز الگ سمجھتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نماز ہے، لہذا ہم تو صرف کیا ہے 8 ہی رکعت پڑھیں گے۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، وہ 8 تراویح کی بات سن کر ایک عالم صاحب کے پاس آئے اور انہیں یہ تردد ہوا تراویح کی رکعت 8 ہے یا 20، کسی تو حدیث میں 20 بھی آتی ہیں، ان پر کیوں مطلب کہ 20 کا بھی ذکر ہے اور 8 کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال نفس کو سہولت مل جاتی ہے، لوگ باغ 8 ہی رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ جب تم 8 پر پڑھ رہے ہو، 8 کی حدیثیں آئیں تو 20 کی بھی تو حدیثیں ہیں، لہذا ان پر بھی تو عمل ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ بات پڑھنے کی کہتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کی مثال اس طریقے سے دی ہے کسی نے کہ جیسے گلستہ شیخ ہے، ان کو کہیں جانا ہے، لندن جانا ہے، اور ان کو بتایا کہ بھئی وہاں پر جانے کے لیے 8,000 روپے لگیں گے، کسی نے بتایا نہیں 20,000 لگیں گے۔ تو اگر گلستہ شیخ جو ہے 20,000 روپے رکھ کر سفر کرنا اسٹارٹ کرتی ہیں تو ان کو عقل مند کہا جائے گا، کیونکہ 8 اگر ان کو لگیں گے تو ان کے بچ جائیں گے، 12 بچ گئے، 12 کو وہ کام میں لا سکتی ہیں یا نہ آئے، لیکن بہرحال یہ عقل مند۔ لیکن اگر یہ گلستہ شیخ 8 ہی رکعت 8 ہی ہزار روپے لے کر چلے اور خدا نخواستے کرایہ مہنگا ہو اور لندن تک پہنچنے کے لیے اور ضرورت پڑے پیسوں کی، تو وہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو مانگنا پڑیں گے ان کو۔ لہذا تو اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 20 رکعتیں طلب کی گئی اور ہیں 8 پڑھنے والوں کے پاس 8، تو کہاں سے لا کر اللہ کو سامنے پیش کرو گے؟ اگر 20 ہیں، 20 پڑھ کر تراویح پڑھ کر اللہ کے حضور میں پیش ہوئے اور طلب کی گئی کم، تو بچ رہیں گی اور کام میں آئیں گی، نفلوں میں شمار ہو جائیں گی۔ تو یہ سمجھ میں اس مثال سے سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیشہ 20 رکعتیں پڑھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں، ان کی باتوں میں کبھی نہ آئیں، بالکل سستی نہ کریں۔ بہرحال دور فاروق اعظم میں بھی 20 رکعتیں تراویح ہوئی۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائیں، اور حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں تراویح۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ عہد فاروقی میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور لوگ لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر سہارا لے کر 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 20 رکعتیں تراویحوں کا رواج تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قرہ حضرات کو بلایا۔ قرہ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، اس کی گرامر کے ساتھ پڑھتا، اسے قاری کہتے، ایک کو قاری اور بہت سارے ہوں تو انہیں قرہ کہتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرہ حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور وتر کی جماعت خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رمضان میں مدینہ منورہ میں 20 تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ تابعین کے زمانے میں بھی 20 رکعت۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ، حضرت عطا یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں، تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہوئے پایا۔ تو خلاصہ ہی نکلا رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح بجماعت ادا کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، اور عورتوں کے لیے گھر میں تنہا 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ امام نبوی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ حضرات کا یہی معمول اور مسلک ہے۔ تو چنانچہ آج تک بھی حرمین شریفین مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں تراویح کی 20 ہی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح جاری کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پر انکار نہ کرنا، اور عہد صحابہ زمانے صحابہ سے لے کر آج تک پورا پچھم اتر دکھن 20 رکعتیں تراویح کا مسلسل تعامل اور عمل رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کے لیے اور ان کی اس دین کو قرار و تمکین بخشیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ لہذا وہ دور عمر جب عمر خلیفہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں کسی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کروں تو تمہارا میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، تو ایک ادنا سے صحابی اٹھے اور کہا عمر تلوار ہماری ہوگی گردن تمہاری ہوگی، شریعت کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو اس قدر غیرت اور حمیت صحابہ اکرام میں تھی، لہذا اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ راضی تھے اور صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عمل ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے 20 رکعت نہیں ہے 8 رکعت ہے، 20 رکعت تو دور عمر کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ تو خلفائے راشدین کی سنت، میں نے بتایا تھا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم پر اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑنا ہے، مضبوطی سے عمل کرنا ہے۔ تو 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور خلفائے راشدین کے سنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو،
اسے مضبوط تھام لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو اور نئی نئی باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث پاک سے سنت خلفائے راشدین کی پیروی کی تاکید معلوم ہوتی ہے اور یہ اس کی مخالفت اور بدعت و گمراہی ہے۔ بہرحال 4 امام آپ کے سامنے یہ بات آئی، 4 امام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اختیار کرنا۔ ائمہ اربع کم سے کم 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ ائمہ اربع یعنی 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ائمہ، ان کو امام کی جمع ائمہ اربع 4 کو کہتے ہیں۔ ائمہ اربع کے مذہب کا اتباع ایک بڑی جماعت کا اتباع ہے، اور مذاہب اربع ان 4 امام اور ان 4 اماموں کے مذہب سے نکلنا گویا امت کے عمل سے نکلنا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک ایسی جماعت کی پیروی کرو جس پر بڑی جماعت عمل کرتی ہو، اور ان ائمہ اربع کے ماننے والے مقلدین، ان اماموں کے ماننے والے تمام مسلک کے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ لہذا 20 رکعت کے سنت موقدہ ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور اس کو کیا ہے، جو لوگ 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کر اس خلفائے راشدین کی سنت سے اور اجماع سے نکل رہے ہیں، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کے تقدس کو اور سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ 20 رکعت تراویحوں کے بارے میں بات آ گئی، لہذا 20 رکعت ہی پڑھنا ہے، 8 رکعت نہیں۔ اب تراویح میں کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر لیں، کیونکہ کلاس ختم ہوئی، آج اتنی ہی کافی ہے۔ جی گلصبا خاتون وغیرہ خاموش ہیں آپ؟ السلام علیکم شاہین وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، مجھے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ 1 سال کے جو مطلب پیسے وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان پر دینی ہوتی ہے؟ جی، اور اگر ہم نے مطلب کچھ پیسے زکوٰۃ 1 ہمارے جو سال نہیں، زکوٰۃ کے مسئلے کو باقاعدہ سمجھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کے لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے اور کس ماترا کے، تو اس کو پوری طریقے سے تفصیل سے سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کی ایک فکس اور مقررہ مقدار کوانٹٹی کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا کر دے دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، یہ فضیلت ہے، اور مال کی برائیوں اور اس کے فتنوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی وہ مال کے شر یعنی برائی سے محفوظ ہو گیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا اور ان کی گردن سے لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو نوچ نوچ کر کہے گا، میں تمہارا جمع کیا ہوا مال تھا، انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے، قرآن مجید اور احادیث سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں 5 شرطیں بلکہ 7 شرطیں۔ ایک مسلمان ہونا، دوسرا آزاد ہونا، اب تو غلامی کا دور ہی نہیں رہا، آزاد ہونا،
تیسرا عقل مند ہونا، چوتھا بالغ ہونا، پانچواں نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا۔ نصاب یعنی اس مقدار کا، اس پیمانے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ تو نصاب کے مقدار کا مالک ہونا۔ چھٹی جو شرط ہے نصاب کا بنیادی ضرورتوں اور قرض سے خالی ہونا، یعنی صاحب نصاب پر اتنا قرض نہ ہو کہ قرض ادا کرنے کی صورت میں نصاب کے بقدر مال باقی نہ رہے۔ ساتویں شرط ہے نصاب پر قمری سال یعنی اسلامی سال کا گزر جانا۔ بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان اور استعمال کی سواری یعنی گاڑی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں داخل ہے۔ اب یہ سمجھیے کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ سونے میں، چاندی میں، روپے پیسے ہیں، مال تجارت بزنس کا سامان ہے، ہر وہ چیز جسے بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو وہ مال تجارت میں آتا ہے۔ زمین کی پیداوار ہے، کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، مویشی ہیں یعنی پالتو جانور ہیں۔ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے شریعت نے ان کی خاص خاص مقدار مقرر کر دیے۔ مال کی اسی خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ جب نصاب کی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ کسی کے پاس صرف سونا ہے تو سونا تقریباً 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ 7.5 تولے کا مطلب یہ ہوگا 87 گرام 480 ملی گرام۔ موجودہ وزن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، روپیہ نہیں ہے، سلور نہیں ہے، کوئی اور کیش بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے۔ تو سونا اتنا ہونا چاہیے 87 گرام 480 ملی گرام۔ اس سے کم ہوا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاندی ہے کسی کے پاس تو چاندی 612 گرام 360 ملی گرام ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہے اور صرف چاندی ہے لیکن چاندی 612 گرام سے کم ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ روپے پیسے کا نصاب، روپیہ پیسہ سونے یا چاندی میں سے کسی ایک نصاب کی قیمت کے برابر ہو، یعنی اتنا روپیہ پیسہ ہو جس میں 87 گرام سونا آ سکے یا 612 گرام چاندی آ سکے، اتنا ہوگا کیش ہی کیش تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مال تجارت کا نصاب یعنی روپیہ پیسہ سونے چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ لہذا اب آپ سمجھیں کہ کسی بہن کے پاس صرف کچھ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا بھی ہو چاندی بھی ہو، بلکہ جو شکل ہوتی ہے وہ شکل میں بتا رہا ہوں کہ کوئی 1 تولہ سونا ہے، 8-10 تولہ چاندی ہے، کچھ کیش رقم ہے۔ تو اب ان تینوں کی قیمت لگا کر یہ دیکھیں گے کہ 612 گرام چاندی کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہو رہی ہے تو اس پہ سال گزر جائے۔ اگر قرض ہے تو قرضوں کے ادا کرنے کے بعد اتنی رقم رہتی ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور مال کا 40واں حصہ، مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ بنیں گے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی مفتی صاحب۔ ہاں مفتی صاحب ایک بات اور پوچھنی تھی۔ جی پوچھے۔ جیسے کبھی بائی دا وے ہماری فجر کی نماز نہیں، جی مطلب ہماری نماز، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز میں غلطی ہو گئی، ایسی غلطی کہ جس سے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، جی تو ہم بیچ میں ہی سلام پھیر کر دوبارہ سے پڑھیں گے یا مطلب کس طریقے سے پڑھیں گے؟ غلطی کون سی ہوئی ہے؟ غلطی اگر ایسی ہوئی ہے جو سجدہ سہو سے پوری ہو سکتی ہے تو سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ لاسٹ میں سجدہ سہو کو کر لیں۔ غلطی کون سی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں، یعنی جیسے تھوڑی دیر کے لیے ہم قرات عالم شریف کے بعد قرات ملانا ہم بھول گئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ تو نے بتایا تھا نا کہ اگر
थोड़ी देर हो जाए, जितनी देर सुबहान अल्लाह 3 बार कह सकें, तो फिर हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी? नहीं, दोबारा मैंने ये तो बताया, तो दोबारा थोड़ी देर अगर हम सोचते रहे नमाज में, तो ऐसी सूरत में जो जो रुकन है उसके बाद या तो वाजिब होगा या फर्ज होगा। मसलन अलहम्दो के बाद अगर हम सोचते रहे तो सूरत अलहम्दो के बाद मिलाना वाजिब है, उस वाजिब की अदायगी में ताखिर हो गई। या सूरत पढ़ने के बाद हम सोचते खड़े रहे तो रुकू करना है, रुकू फर्ज है, रुकू के फर्ज की अदायगी में ताखिर हो गई। तो इस सूरत में आपको सजदा सहू कर लेने से नमाज हो जाएगी, आखिर में सजदा सहू कर लेने से, ठीक है। ये अगर यही मसला। जी। लेकिन कोई ऐसी गलती हुई, मसलन हमने जानबूझ के अलहम्दो छोड़ दी, सूरत पढ़ने लगे, जानबूझ के किसी वाजिब को छोड़ दे तो नमाज फासिद हो जाती है। अब हमें नमाज से बाहर निकलना, तो हम जिस पोजीशन में हैं, जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, बस, और फिर दोबारा से नियत बांध ले। समझ में आ गया? जी। एक गलती और हो गई थी, मतलब जी। रुकू सजदे में गई थी ना, तो सुबहान रब्बियल आला की जगह सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ दिया था, और लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा 2 सजदे कर लिए थे फिर से। हाँ, तो अगर ये वाली गलती हो जाए कि सुबहान रब्बियल आला की जगह सुबहान रब्बियल अजीम, या सुबहान रब्बियल अजीम की जगह सुबहान रब्बियल आला कह दिया जाए, तो इस गलती से सजदा सहू वाजिब नहीं होता। बल्कि आपको पिछली क्लास में सजदा सहू से मुताल्लिक मसाइल नहीं पढ़ाए गए क्या? नहीं, पढ़ाए गए थे। अच्छा, तो मैंने क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। तो जितनी भी तस्बीहात है रुकू और सजदे में, ये रुकू और सजदे की तस्बीह पढ़ना सुन्नत है। अगर ये छूट जाए, या रुकू की तस्बीह सजदे में, सजदे की तस्बीह रुकू में हो जाए, तो ये जो है सुन्नत के खिलाफ है, इससे सजदा सहू वाजिब नहीं होता। लेकिन सजदा सहू अगर कोई कर ले तब भी नमाज हो जाएगी।